مسلم لیگ نون انتخابی اتحاد اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ جہاں ایک طرف انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے، وہیں دوسری طرف اسی دوران ممکنہ نئے اور غیر اعلانیہ اتحاد کے بارے میں بھی چیمہ گوئیاں جاری ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے سب سے طویل نشستیں مسلم لیگ نون کی ہوئیں، جن میں کئی ایک امور پر اختلاف رائے بھی کھل کر سامنے آنے کی اطلاعات اور خبریں بھی سامنے آئیں۔ تاہم مسلم لیگ نون کی طرف سے مخصوص نشستوں پر جاری ہونے والی ٹکٹوں کی ترجیحی لسٹ نے مسلم لیگ نون کے اس موقف کی تائید کر دی ہے کہ یہ اطلاعات خاص مقاصد کے لیے مخصوص عناصر کی طرف سے پھیلائی گئی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کے درمیان گرمی سردی ہوئی ہے، جبکہ تہمینہ دولتانہ کا نام مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن کمیشن کو دی جانے والی خواتین کی مخصوص نشستوں پر ترجیحی لسٹ میں دوسرے نمبر پر شامل ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں اس تکرار کے باعث مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کے برعکس مسلم لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ دولتانہ خاندان کا وہاڑی میں سیاسی اثر و رسوخ ماضی کی طرح نہیں رہا اور وہاں جنرل نشستوں کی ٹکٹ کے لیے دولتانہ خاندان کا اصرار درست نہیں۔ اس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ تمام ٹکٹوں کا فیصلہ نواز شریف کریں گے، جو سب کو قبول کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے امیدواروں کے بارے میں باہمی اختلاف رائے بھی نواز شریف کے فیصلے کی روشنی میں خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تاہم یہ امر خارج از امکان نہیں کہ علاقائی سیاست زندہ رکھنے کے لیے کچھ امیدوار پارٹی فیصلے کے برعکس آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں، جن کا پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، اور پارٹی قیادت اس کا حل بھی تلاش کر رہی ہے۔ ٹکٹوں کے حوالے سے اختلاف رائے کا شکار مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے بعض سابق اراکین پنجاب اسمبلی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قاف میں اس وقت تک صرف طارق بشیر چیمہ کے ٹکٹ کے ماں سوائے مسلم لیگ قاف سے تمام امور طے پا چکے ہیں، جبکہ طارق بشیر چیمہ کو ٹکٹ جاری کرنے پر اختلاف رائے بھی مسلم لیگ نون کے اندر کا ہے، اور مسلم لیگ قاف کو وہی نشستیں دی جائیں گی جو گزشتہ الیکشن میں اس نے جیتی تھیں۔ اس طرح استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون صرف 5 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے پر رضامند ہے، اور باقی نشستوں پر استحکام پاکستان کے امیدوار اپنے پارٹی ٹکٹ پر اوپن الیکشن لڑیں گے، اور ممکنہ طور پر بعض حلقوں میں سخت مقابلہ بھی ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق آئی پی پی کے کچھ امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ہرا بھی سکتے ہیں۔ اس دوران انتخابی حالات کے حوالے سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی صورتحال انتہائی خراب دکھائی دے رہی ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن پر سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف نہ ملنے کی صورت میں یہ صورتحال اور خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو کچھ عبوری ریلیف مل جائے اور بلے کا انتخابی نشان بھی اسے ہی دیا جائے گا، لیکن اسی دوران بلے کا نشان لینے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور جماعت کی طرف سے بھی درخواست دے دی گئی ہے، اور اس درخواست کی منظوری کے ضمن میں پی ٹی آئی کو ملنے والا عقاب کا انتخابی نشان ہے، جو قبل ازیں آل پاکستان مسلم لیگ کے پاس تھا۔ دوسری جانب لاہور کے انتخابی دنگل میں میاں نواز شریف اور عمران خان کے ساتھ ساتھ اب پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی بھی داخل کروائے گئے ہیں۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری کے لاہور سے الیکشن لڑنے کے امکانات بہت کم ہیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کے کورنگ امیدوار ہی اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی چیئرمین کا لاہور سے پہلا الیکشن رسک سے بالا ہونا چاہیے، اور بظاہر ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ بلاول بھٹو کی اس حلقے سے فتح یقینی ہو۔ ان ذرائع کے مطابق غالب امکان ہے کہ بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔